ناظرین، جب ایٹمی طاقت بنانے والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ غلطیاں ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی قابل تلافی نہیں ہوتی۔ پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے پرویز مشرف کے دور میں جوہری پھیلاؤ میں ملوث ہونے کے اعتراف کے بعد انہیں جس غیر اعلانیہ نظر بندی کا سامنا تھا، وہ اس کے خاتمے کو انتظار کرتے کرتے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے۔ جس نظر بندی کا آغاز 2004 میں ہوا تھا وہ 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ختم ہوئی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر اپنی مرضی سے لوگوں سے ملنے اور ایک آزاد زندگی گزارنے جیسی بنیادی انسانی حقوق کے اصول کے لیے مرتے دم تک عدالتوں سے ریلیف کے منتظر ہی رہے۔ ڈاکٹر قدیر زندگی کے آخری ایام میں کافی رنجیدہ نظر آئے تھے، جس کا اظہار ان کے ایک خط میں بھی نظر آتا ہے جو انہوں نے 4 اکتوبر کو سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو لکھا تھا۔ سید مراد علی نے ان کی صحت دریافت کی تھی اور نیک تمناؤں کے ساتھ گلدستہ بھیجا تھا، جس کے جواب میں ڈاکٹر قدیر نے انہیں جوابی خط تحریر کیا، جس میں انہوں نے مراد علی شاہ کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ اب کافی بہتر ہیں۔ 2 پیراگراف کے اس خط کے دوسرے پیراگراف میں وہ لکھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ میری وفات کی گڈ نیوز سننے کے منتظر ہیں، میرے صوبے اور شہر کے وزیر اعلیٰ نے مجھے اس مشکل حالات میں یاد کیا ہے۔ ناظرین، تھوڑا سا ڈاکٹر قدیر کی زندگی کا پرمسرت احوال بھی سن لیجئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارتی شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں دنیا انہیں ایٹمی سائنسدان، اسلامی ہیرو اور دیگر القابات سے یاد کرتی ہے۔ محسن پاکستان اور اسلامی ہیرو کہلائے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ 1952 میں بھوپال سے ہجرت کر کے کراچی پہنچے اور ادب کے شہر میں علمی سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ آپ کے والد عبدالغفور ایک اسکول ٹیچر تھے جو وزارت تعلیم میں بھی اپنے خدمات سر انجام دے چکے تھے، جبکہ والدہ زلیخا گھریلو اور انتہائی مذہبی سوچ کی حامل تھی۔ ڈاکٹر قدیر خان نے 1956 میں یونیورسٹی آف کراچی سے فزکس میں بیچلرز آف سائنس کی ڈگری حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے۔ یورپ میں گزرے 15 برس کے دوران آپ نے 1967 میں ہالینڈ کی یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری مکمل کی، جبکہ سن 1972 میں بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے کئی اور ڈگریاں حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 31 مئی 1976 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے پر کام شروع کیا اور 1984 میں اٹامک ڈیوائس بنانے میں کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں صدر ضیاء الحق نے اس ریسرچ سنٹر کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ سنٹر کر دیا۔ محسن پاکستان نے 8 سال کی قلیل مدت میں ایٹمی پلانٹ نصب کر کے ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا، اور دنیا کی حیرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف کی اجازت سے بلوچستان کے شہر چاغی میں کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ پاکستان میں یورینیم کی آفزودگی میں نمایاں مقام رکھنے والے AQ خان ریسرچ کے سنٹر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی غوری میزائل سمیت کئی چھوٹے بڑے جنگی آلات سے پاک فوج کو لیس کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 1999 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ واحد پاکستانی شہری ہیں جنہیں 2 مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پہلی مرتبہ 1996 میں صدر پاکستان فاروق لغاری نے ڈاکٹر قدیر خان کو نشان امتیاز عطا کیا، جبکہ دوسری مرتبہ 1999 میں نشان سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 1 جنوری 2001 سے 31 جنوری 2004 صدر پاکستان جنرل مشرف کے مشیر برائے سائنسی پالیسی رہے اور اس عرصے میں سیکورٹی حکام کی ایٹمی ٹیکنالوجی اور معلومات ایران کو فراہم کرنے کے حوالے سے شامل تفتیش بھی رہے، اور بعد ازاں کئی
ڈھائی برس نظر بندی برداشت کی۔ ڈاکٹر قدیر خان کو وقت بوقت 13 طلائی تمغے ملے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین تحریر کیے، جبکہ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند دی تھی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک NGO بھی بنائی جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم ہے، جبکہ 2012 میں آپ نے تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر کروائی۔ تحریک تحفظ پاکستان کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں تھا اور اس پارٹی نے 2013 کے میزائل کے انتخابی نشان پر عام انتخابات میں حصہ بھی لیا۔ تاہم ستمبر 2013 میں ڈاکٹر عبد القدیر نے اس جماعت کو ختم کر دیا۔ عبد القدیر خان نے ہالینڈ کے قیام کے دوران 1964 میں ہینی نامی مقامی خاتون سے شادی کی، جو بعد ازاں ہینی خان کے نام سے جانی گئی۔ ہینی خان سے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی ڈاکٹر دینا خان جبکہ چھوٹی صاحبزادی کا نام عائشہ خان ہے۔ ڈاکٹر نے ایک کتابچے میں پاکستانی اٹامک انرجی کا حامل ملک سے متعلق تحریر کیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ہالینڈ میں رہائش کے دوران ایٹمی معلومات چوری کرنے کے الزام میں مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ یہ مقدمات ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم اور برطانیہ کے پروفیسرز کے الزامات کا جائزہ لینے کے بعد ختم ہوئے تھے۔ یاد رہے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان سن 2006 سے کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا تھے۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔